مسلم لیگ نون کے نئے ڈونلڈ ٹرمپ فی الحال آپ خود کر لیں. آپ ان کو مسلم لیگ نون کے نئے قائد کہنا چاہتے ہیں, نئے سربراہ کہنا چاہتے ہیں, انداتا کہنا چاہتے ہیں, کچھ بھی آپ کہنا چاہتے ہیں آپ فل ان دا بلینکس کر لیں, فل ان دا بلینک کر لیں. اور جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں آپ یا بولنا چاہتے ہیں, کہنا چاہتے ہیں, سمجھنا چاہتے ہیں وہ سمجھیں. کیونکہ مسلم لیگ نون نے یہ ایران پر امریکی حملے سے 25.5 گھنٹے پہلے ٹرمپ کو جو ہے وہ نوبل پرائز کے لیے انہوں نے نامزد کیا. اور اب صورتحال یہ ہے کہ ٹرمپ کا خطاب آ گیا ہے. انہوں نے ایران کو دھمکیاں دی ہیں. انہوں نے کہا کہ ایران 40 سال سے کہہ رہا ہے ڈیتھ ٹو امریکہ, ڈیتھ ٹو اسرائیل. ایران دنیا بھر میں اور خاص طور پر مڈل ایسٹ میں ہزاروں لوگوں کو قتل کر چکا ہے. قاسم سلیمانی اس کا ماسٹر مائنڈ تھا. ایران کو فوری طور پر وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کی ٹیبل پر آنا چاہیے اور ان کو جنگ بندی کی طرف آنا چاہیے, ورنہ ہمارے اگلے اٹیک جو ہیں وہ اور زیادہ ڈیڈلی ہوں گے. نیتن یاہو کو انہوں نے بہت مبارکباد دی ہے اور انہوں نے کہا نیتن یاہو اور ہم نے مل کے ایک ٹیم ورک کیا ہے, اور انہوں نے اپنے جرنیلوں کو مبارکباد دی ہے ٹرمپ نے. اور انہوں نے کہا کہ اب اس کے علاوہ انہوں نے کیا کہا, 4-5 اہم چیزیں اور کہیں. انہوں نے کہا ابھی بہت سے اہداف باقی ہیں. آج رات کا ہدف بہت مشکل تھا, اگر امن نہ آیا تو ہم باقی اہداف پر بھی حملہ کریں گے. یہ صورتحال اب مزید جاری نہیں رہ سکتی, یا تو امن ہوگا یا ایران کے لیے سانحہ. ایران کی جوہری تنصیبات مکمل طور پر تباہ کر دی گئی ہیں. مشرق وسطیٰ کے غنڈے کو اب امن کر لینا چاہیے. اچھا, ابھی تک ایران کا موقف سامنے نہیں آیا اور کوئی کوئی ایسی ویڈیوز بھی نہیں آئی کہ بہت زیادہ وہاں پر ڈیمیج ہوا ہو, ایسی چیز نہیں آئی. لیکن ایران کے رد عمل کا انتظار ہے. اور اس کے علاوہ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایران کو امن کی راہ اختیار کرنی چاہیے, ورنہ آئندہ حملے پہلے سے کہیں زیادہ تباہ کن ہوں گے. ایک تو اس وقت امریکہ کے اندر بہت خوفناک کمپین ٹرمپ کے خلاف چل رہی ہے کہ ٹرمپ نے بغیر جو ہے وہ اپنے جو دونوں اہم فورمز ہیں ان کو اعتماد میں لیے بغیر انہوں نے یہ حملہ کیا ہے. اور اس پہ امریکہ میں بہت زیادہ بحث چل رہی ہے, بہت زیادہ اس پہ ٹویٹس آ رہے ہیں. اور ظاہر ہے جو نتائج ہیں, اس سے پہلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ عالمی سطح پر اس کے ممکنہ نتائج کیا ہو سکتے ہیں, اس پہ بہت زیادہ انٹرنیشنل میڈیا بات کر رہا ہے. اور پاکستان کی اگر آپ بات کریں تو پاکستان کا سوشل میڈیا ابھی آپ کو پتہ ہے 7:38 ہے جب ابھی میں اس ویڈیو میں یہاں تک پہنچا ہوں, تو ابھی تو لوگ سوئے ہوئے ہیں. آج ویسے اتوار ہے اور لوگ جب جاگیں گے سوشل میڈیا پر آئیں گے تو اور خوفناک حکومت کے خلاف کمپین چلے گی. ابھی بھی اس وقت جنگل میں آگ کی طرح یہ کمپین پھیل چکی ہے, جس میں پورا پاکستان اب تک ایک بھی میں نے اکاؤنٹ نہیں دیکھا جو ٹرمپ کے اس حملے کے حق میں سامنے آیا ہو. صرف مسلم لیگ نون اس حق میں کہ ٹرمپ کے حق میں ہے. اس کے علاوہ میں نے کوئی پاکستان کے اندر کوئی انسان, کوئی شہری, کوئی مسلمان نہیں دیکھا جو اس وقت تک ٹرمپ کے حق میں ایک بھی اکاؤنٹ سامنے آیا ہو. ایک بھی اکاؤنٹ سامنے نہیں آیا. اور لوگ مذمت کر رہے ہیں, پاکستان کے لوگ, پاکستان کے شہری ایران کے ساتھ کھڑے ہیں, اس حملے کی مذمت کر رہے ہیں. اور حکومت جو ہے ابھی تک اس نے ٹرمپ کو جو نوبل پرائز دینے کے لیے نومینیٹ کیا ہے وہ فیصلہ ابھی تک حکومت نے نہ تو واپس لیا ہے اور نہ ہی حکومت کی جانب سے اس حملے کی مذمت کا کوئی بیان اس وقت تک سامنے آیا ہے. شاید کچھ دیر بعد آ جائے. نعیم حیدر پنجوتا کہتے ہیں کہ کیا آج فارم 47 والے ایران کے حق اور ٹرمپ کے خلاف بولنے کی جرات کریں گے؟ یہ نوبل تیاریوں میں لگے رہو گے, نوبل پرائز کی تیاریوں میں لگے رہو گے. اکاؤنٹ خاموش ہے, تم تو ساری رات جاگتے ہو, کچھ تو بولو. اور بڑے بھائی اور بھتیجی کا بھی اکاؤنٹ خاموش ہے. شاہد حق نواز کہتے ہیں, یہ جرنلسٹ ہیں بڑے پرومیننٹ, وہ کہتے ہیں کہ جو حکومتی ٹاؤٹ صحافی اور اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے بے شرم لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کا سفیر بنا کر پیش کر رہے تھے, کیا وہ اب بھی ایران پر امریکی حملے کے بعد اسے نوبل انعام کے لیے نامزد کریں گے؟ یہ بہت دباؤ بڑھ رہا ہے. ابھی تک ویسے علامہ ناصر عباس صاحب کا بیان آگے وہ بتاؤں گا آپ کو. حکومت کو یہ واپس لینا پڑے گا, نہیں لے گی تو اس حکومت کو اس کی سیاسی قیمت ادا کرنی پڑے گی. عوام کے اندر اس وقت بہت زیادہ غم و غصہ ہے. پھر وہ کہتے ہیں شاہد حق نواز کے ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھوں ایک برادر اسلامی ملک کے خلاف جارحیت کا ارتکاب ہوا ہے اور پاکستان جیسے اسلامی جمہوریہ جو ریاست ہے اس کی حکومت خصوصاً مسلم لیگ نون نے وقت کے ایک ممکنہ جنگجو کو امن کا نمائندہ قرار دے کر جو سیاسی خوشامد کی وہ تاریخ کے اوراق میں سیاہ سطروں میں لکھی جائے گی. یہ فیصلے صرف سفارتی غلطیاں نہیں, یہ ایک قوم کے نظریاتی انحراف کی علامت ہوتے ہیں اور تاریخ کی عدالت میں نہ رائے عامہ خریدی جا سکتی ہے, نہ سچ کو دفن کیا جا سکتا ہے. نون لیگ کی حکومت کا یہ فیصلہ ایک سیاسی مصلحت کی بدترین مثال کے طور پر یاد رکھا جائے گا اور آنے والی نسلیں پوچھیں گی کیا یہی تھا امن؟ کیا ایسے ملتے ہیں نوبل انعام؟
اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون تو اپنی ذات مفاد سے آگے کچھ نہیں دیکھتی. وہ عوام، جب ہم پاکستان کے لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے حکومت کو، تو وہ کہتے ہیں ہم تمہارے ووٹوں سے تھوڑی آئے ہیں. جب ہم تمہارے ووٹوں سے نہیں آئے تو تم کون ہوتے ہو ہمیں یہ بتانے والے کہ ہم یہ کریں اور نہ کریں؟ اور ظاہر ہے ان کے اثاثے باہر، جائیدادیں باہر، اولادیں باہر، کاروبار، مفاد، علاج، سب کچھ ان کا باہر. تو ان کا کیا لینا دینا ہے پاکستان کے ساتھ؟ اسد چودھری بڑے زبردست پروڈیوسر ہیں اور جرنلسٹ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے ایبسلیوٹلی ناٹ کو ایک جذباتی سا معاملہ سمجھتے تھے. آج سمجھ آئی ہے اس جملے کی کتنی اہمیت تھی، یہ کیوں ضروری تھا. ایران کو 2 ہفتے کا ٹائم دینے سے متعلق بیانیہ بنانے والے بغیرت کہاں ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل پرائز کے نامزد کرنے والوں سے فی الفور استعفیٰ لیا جانا چاہیے. یہ لوگ ہمارے ساتھ ایسا ظلم نہیں کر سکتے، ان کی لگامیں اتنی ڈھیلی نہیں چھوڑی جا سکتی. پاکستان کی جانب سے امن کے نوبل پرائز کے لیے نامزد ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے 8 مرتبہ غزہ میں جنگ بندی کو ویٹو کیا. ہزاروں مسلمان شہید ہو گئے اور لاکھوں معذور ہو گئے. ایک نسل اجڑ گئی. اب اس نے ایران پر حملہ کر دیا. پاکستانی ریاست ٹرمپ کو مبارکباد دے گی؟ وہ سوال اٹھاتے ہیں اسد چودھری صاحب. علامہ ناصر عباس صاحب کا لمبا چوڑا ٹویٹ ہے، اس میں سے متعلقہ پورشن پڑھ دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ صدر ٹرمپ نے محض 2 روز قبل سفارتکاری کے لیے 2 ہفتوں کی مہلت کی بات کی تھی، اور اب صرف 48 گھنٹے کے اندر اندر جنگ چھیڑ کر اپنے ہی دعووں کی نفی کر دی. مزید ستم ظریفی یہ ہے کہ یہ حملے سے صرف 27 گھنٹے پہلے پاکستان کی حکومت نے صدر ٹرمپ کو نوبل امن انعام کے لیے نامزد کیا. کیا اب ان کے ہاتھوں جنگ کا آغاز اور ساتھ ہی امن کی کوششوں پر داد و تحسین سفارتی تضاد اور اخلاقی دیوالیہ پن کو بے نقاب نہیں کرتا؟ تو وہ کہتے ہیں یہ بے نقاب کرتا ہے کہ ایک آپ نے وحشی درندے کو امن کا سفیر ڈکلیئر کروانے کے لیے آپ نے نامزد کر دیا. اس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ اسرائیلی فوج نے امریکی حملوں کے بعد اپنی آبادی پر سخت لاک ڈاؤن جیسی پابندیاں نافذ کر دی ہیں. تعلیمی ادارے بند رہیں گے، صنعتیں بند رہیں گی، اجتماعات پر پابندی ہوگی، اور خود کو اسرائیل نے جنگی ایمرجنسی میں جھونک لیا ہے. ماجد نظامی ایک بہت زبردست جرنلسٹ ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایرانی ایٹمی تنصیبات پر امریکی حملے کے بعد کہاں ہیں وہ پاکستانی دانشور جو حضرات 2 دن سے مسلسل کہہ رہے تھے کہ امریکی صدر سے فیلڈ مارشل کی ملاقات کے بعد ایران کو 2 ہفتوں کا وقت مل گیا ہے. اور ہاں، نوبل پرائز نامزدگی کے حکومتی فیصلے کے فضائل بیان کرنے والے اب کیا کریں گے؟ فیض اللہ سواتی جرنلسٹ ہیں، اے آر وائی سے ان کا تعلق ہے، کراچی سے ہیں. وہ کہتے ہیں امن کے پیغمبر، پاکستان کی جانب سے نوبل انعام کے لیے نامزد ٹرمپ کا ایران پر حملہ استنبول میں مبینہ اسلامی خسروں کی بیٹھک کے چند گھنٹوں بعد ہوا. یہ شاید اشارہ کر رہے ہیں OIC کا جو اجلاس ہوا، گھونگلوں سے مٹی اتاری گئی ہے، صرف زبانی کلامی باتیں، کوئی عملی اقدام نہیں ہے. ایک ملک بھی جس طرح سے ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے نہیں کھڑا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حملہ استنبول میں مبینہ اسلامی خسروں کی بیٹھک کے چند گھنٹوں بعد ہوا. ایرانی جوہری تنصیبات کو نشانہ بناتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ یہ امن کا وقت ہے. اسرائیل پوری طاقت لگا کر ایران کو جھکا نہ سکا تو امریکی کی مدد طلب کی تھی. محسن اجاز صاحب نے بتایا کہ کانگریس ویمن ہے یاسمین انصاری، ان کا ٹویٹ انہوں نے لکھا ہے کہ امریکہ میں اس پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، اور اس ٹویٹ میں وہ یہ کہتی ہیں یاسمین انصاری کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف غیر قانونی فوجی کارروائی کی بغیر کانگریس کی منظوری کے، اور جس سے ہمیں ایک اور نہ ختم ہونے والی جنگ میں دھکیلا جا سکتا ہے. میں کانگریس کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ کرتی ہوں تاکہ وار پاورز ریزولوشن پر فوری ووٹنگ ہو. اور انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے کہ ایران کے جو رد عمل ہے وہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ 40,000 امریکی اہلکار اور شہری مشرق وسطیٰ میں تعینات ہیں. شام، عراق، اردن، کویت، بحرین، قطر اور UAE میں جو 40,000 امریکی اہلکار ہیں اور شہری ہیں، ان کے اوپر ممکنہ طور پر ایران حملہ کر سکتا ہے. خاص طور پر عراق اور کویت کے نزدیک موجود یونٹس کو صرف چند منٹ کی وارننگ مل سکتی ہے. اور ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ایران ٹرمپ کے حکم سے جاری حملے کے جواب میں رد عمل کرے تو ایران کے پاس بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ موجود ہیں، وہ انتہائی تیزی سے اپنے ٹارگٹ تک پہنچتے ہیں. اور اسی طرح سے امریکہ نے بھی خیر اس خطے میں اپنی سیکیورٹی بھی بڑھا دی ہے اور کافی اپنا ایکوپمنٹ، جنگی ساز و سامان بھی منتقل کیا ہے تاکہ ایران پر اگر مزید حملے کرنے ہیں تو کیے جا سکیں، کیونکہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم مزید حملے کر سکتے ہیں. اس کے بعد باقر سجاد صاحب جرنلسٹ ہیں، بڑے سینئر، وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی قیادت اور دفتر خارجہ کی وہ الجھن کی بات کرتے ہیں کہ ان کی اس وقت کیا الجھن ہوگی، وہ کس طرح ایک دن میں ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل امن انعام کے لیے نامزد کرنے سے لے کر ایران پر امریکی حملے کی مذمت کی طرف رجوع کریں گے. بس دیکھنے کے لائق ہوگا یہ منظر. تو یہ صورتحال ہے. ابھی تک ایران کا رد عمل سامنے نہیں آیا. ایران کا رد عمل سامنے آئے گا
تو بات کریں گے. یہ اس وقت تیزی سے بدلتی صورتحال ہے اور جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ انتظار ہے ایران کے جواب کا کہ ایران کیا جواب دیتا ہے اور کیا اعلان کرتا ہے. بہت امپورٹنٹ ہوگا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کے دفتر خارجہ کا مذمت کرتا ہے کہ ان الفاظ میں مذمت کرتا ہے اور ٹرمپ کے والے سے کیا ٹرمپ کا نام ہوتا ہے نہیں ہوتا. اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ نوبل پرائز کے لیے جو نامزدگی ہے ٹرمپ کی وہ واپس لی جاتی ہے نہیں لی جاتی. اگر نہیں لیتے تو کافی ان کو سیاسی قیمت ادا کرنی پڑے گی. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج 18 جون ہے اور دن ہے بدھ کا. سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج بھی مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت تھی. آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں انہوں نے بڑے شاندار دلائل دیے ہیں, ججز کو لاجواب کیا ہے اور ان کے کچھ 7-8 اہم جو پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا, ایکسپلین کروں گا. لیکن میں نے خیر اس پہ ٹویٹس بھی کیے کہ میرے لیے بڑا حیران کن ہے کہ سپریم کورٹ کی چھٹیاں ہو گئی ہیں, اس کے باوجود 11 ججز تسلی سے بیٹھ کے ایک ایسا کیس سن رہے ہیں جو حکومت سے وابستہ ہے. اور کاش کہ ہمارے یہ جو 11 جج بیٹھے ہیں, حالانکہ جو ریویو ہے نا, اگر یہ انہی ججز کے پاس لگتا جنہوں نے پہلے یہ کیس سنا ہوا تھا تو ایک سماعت کے اوپر یہ کیس ختم ہو جاتا اور اتنا ٹائم ججز کو نہ لگانا پڑتا. یہ روزانہ یہ جو 11 جج بیٹھ کے یہ جو کیس سنتے ہیں جو کہ نون لیگ بتا رہی ہے کہ فیصلہ ان کے حق میں آنا ہے اور پی ٹی آئی کے خلاف آنا ہے, یہ 11 جج اگر ریگولر بینچوں میں 2-2 کر کے بیٹھیں تو روزانہ یہ 100 کیسز کا فیصلہ کر سکتے ہیں, عام سائلین, عام لوگوں کا جن کی ان کو تنخواہ ملتی ہے. لیکن اس بینچ میں ان ججز کو شامل نہیں کیا گیا جنہوں نے پہلے یہ کیس سنا تھا اور نئے 6 جج شامل کیے گئے ہیں. اور پھر آپ ایک چیز اور دیکھیں کہ اللہ کا شکر ہے نہ کوئی جج بیمار ہوا ہے, نہ کسی کے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہے, نہ کسی کا باہر کا کوئی پلان ہے. 11 جج سکون سے بیٹھ کے اور یہ کیس سن رہے ہیں. سکون اس حد تک کہ جب تک کیونکہ فیصلہ کرنا ہے, لیکن سکون یہ نہیں ہے کہ تسلی سے کوئی سلمان اکرم راجہ صاحب کو سن لیں. سلمان اکرم راجہ صاحب آج جب انہوں نے دلائل کا آغاز کیا تو پہلے 12 سیکنڈز پہ جا کے, یعنی ابھی انہوں نے بات شروع کی, ابھی 11 سیکنڈز گزرے تھے اور 12ویں سیکنڈ کے اوپر امین الدین خان صاحب نے ان کو روک دیا کہ آپ یہ بات نہ کریں. حالانکہ بھائی اس بینچ میں 11 میں سے 6 جج وہ ہیں جنہوں نے اوریجنل کیس نہیں سنا ہوا, جو اس پہلے کیس میں نہیں تھے جب مین کیس آرگو کیا گیا. ریویو کا تو سکوپ بڑا لیمیٹڈ ہوتا ہے, نظر ثانی کا جو دائرہ اختیار ہوتا ہے وہ لیمیٹڈ ہوتا ہے. تو جب 6 نئے جج بیٹھے ہیں تو پورا کیس ہی وہ دوبارہ اپنا سامنے رکھیں گے نا. حالانکہ پورا کیس تو الیکشن کمیشن کو, نون لیگ کو, حکومت کو سامنے رکھنا چاہیے تھا ججز کے سامنے, لیکن انہوں نے تو فارمیلٹی کے, مجھے نہیں یاد کہ کبھی مخدوم علی خان صاحب نے اپنے یعنی پچھلے 5 سال کی اگر میں بات کروں کہ اس کریئر میں 5 سال میں اتنے بڑے کیس میں اتنے مختصر دلائل دی ہوں. کیوں؟ کیونکہ حکومت خود کہہ رہی ہے, نون لیگ خود کہہ رہی ہے کہ فیصلہ تو پہلے سے ہو گیا ہوا ہے. اور پھر اس لیے مخدوم علی خان صاحب نے نہ مین ججمنٹ پڑھی, نہ کوئی بات ایسے گھونگلوں سے مٹی اتارنے والی بات, اور پھر انہوں نے بھی آ کے اڈاپٹ کر لیے, جناب الیکشن کمیشن کے وکیل نے بھی اور پیپلز پارٹی نے بھی اڈاپٹ کر لیے. کوئی سوالوں کا جواب نہیں, کوئی بات نہیں, اور جلدی جلدی بس انہوں نے نپٹا دیا کام. اور ان کو مین دلائل دینے پڑے فیصل صدیقی صاحب کو اور سلمان اکرم راجہ صاحب کو. اور پھر نون لیگ والے تو مسلسل بتا رہے ہیں کہ جیسے یہ فیصلہ آئے گا تو 27ویں ترمیم آ جائے گی, اس میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. پھر ایک چیز اور آپ دیکھیں, جب سلمان اکرم راجہ صاحب کو ٹوک رہے تھے, روک رہے تھے, پہلے 2 منٹ میں 4 بار یا 5 بار روکا اور ٹوکا امین الدین خان صاحب نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو, تو بجائے اس کے کہ جمال خان مندوخیل صاحب امین الدین خان صاحب کو کہتے کہ جناب حاجی امین الدین خان صاحب یہ سائلین کا وکیل ہے, یہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا وکیل ہے, اس کو سن لیں. وہ ریسکیو کر رہے ہیں امین الدین خان صاحب کو. یہ بڑا افسوسناک ہے, یہ رویہ مندوخیل صاحب کا بہت افسوسناک ہے. بھئی آپ بات کرنے دیں ان کو, سلمان اکرم راجہ صاحب کو اور امین الدین خان صاحب کو آپ سمجھائیں کہ سر آپ کیا کر رہے ہیں, وہ وکیل ہے اس کو بات کرنے دیں, وہ ٹوک رہے ہیں بار بار اور آپ ان کو آ کے اور ریسکیو کر رہے ہیں. لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج حالات بتائے ہیں کہ کیا حالات تھے 8 فروری سے پہلے. پھر انہوں نے بتایا کہ کیسے آروز نے جھوٹ بولا کہ جب ہم نے آروز کو جا کے پی ٹی آئی کے ٹکٹ جمع کرائے, آروز نے ہمیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ بعد میں واپس کر دیے اور جھوٹ بولا کہ ہمیں تو ٹکٹ جمع ہی نہیں کرائے گئے. تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ ہم عدالت کے سامنے ہمارے پاس وہ ثبوت موجود ہیں, رسیدیں موجود ہیں کہ جناب یہ ہم نے ان کو آروز کو ٹکٹ اپنے دیے تھے. کیونکہ مین جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بلا چھینا گیا تو اس کے بعد آروز نے کہا کہ پی ٹی آئی بطور جماعت الیکشن نہیں لڑ سکتی. تو اب بعد میں جب یہ فیصلہ ہے تو انہوں نے بھی کہا کہ نہیں, پی ٹی آئی بطور جماعت ایگزسٹ کرتی تھی, بس نشان ان کے پاس ایک نہیں تھا. نشان مختلف ہو سکتے ہیں لیکن جماعت بطور جماعت ایگزسٹ کرتی تھی. آج ایک اور بہت بڑا انکشاف ہوا جب سلمان اکرم راجہ صاحب نے بتایا
کہ جب انہوں نے آر او کو درخواست دی اور ٹکٹ دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے بلے کا نشان ہمارے پاس نہیں ہے لیکن پھر بھی میں پی ٹی آئی کو امیدوار ہوں, مجھے پی ٹی آئی کو امیدوار ڈکلیئر کرو فارم 33 پہ, تو اس نے کہا جی نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کے پاس بلے کا نشان نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے آر او کے اس فیصلے کو چیلنج کیا جو لاہور ہائی کورٹ میں, اور لاہور ہائی کورٹ میں نے کہا کہ جناب اس رول کو آپ کالعدم کریں جس کے تحت الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے, یا آپ اس کی تشریح کریں جس کے تحت الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ کیونکہ آپ کے پاس بلے کا نشان نہیں ہے, وہ قاضی نے محمد علی مظہر نے اور مسرت ہلالی نے آپ سے چھین لیا ہے, تو اب آپ بطور جماعت الیکشن بھی نہیں لڑ سکتے, آپ امیدوار بھی پی ٹی آئی کے نہیں ہو سکتے. سلمان اکن راجہ صاحب نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ نے بجائے اس کے کہ وہ اس کے اوپر خود فیصلہ کرتی, لاہور ہائی کورٹ نے معاملہ بھیج دیا الیکشن کمیشن کو, جس نے ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا تھا, جو 2 نمبری کر رہا تھا, جو قاضی فائزہ سے ملا ہوا تھا. اور انہوں نے سلمان راجہ صاحب نے کہا کہ پھر میں نے لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا, اس پہ بعد میں آتا ہوں. پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ لاہور ہائی کورٹ میں غیر آئینی فیصلہ دینے والا جج کون تھا جس نے خود فیصلہ کرنے کی بجائے یہ معاملہ الیکشن کمیشن کو بھیج دیا. ان کا نام ہے محترم المقام جسٹس علی باقر نجفی صاحب, جو اس وقت سپریم کورٹ کے ان 11 ججز میں بیٹھ کے کیس سن رہے ہیں, جنہوں نے غیر آئینی وہ فیصلہ دیا تھا, خود فیصلہ کرنے کی بجائے معاملہ الیکشن کمیشن کو بھیج دیا تھا. پھر سلمان راجہ صاحب نے کہا کہ جب میں نے چیلنج کیا لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں, تو رجسٹرار آفس نے اعتراض لگا دیا کہ آپ کی جو پیٹیشن ہے اس کے ساتھ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ پڑھے نہیں جا رہے, مدھم ہے. کہتے ہیں میں نے دوبارہ اچھے پرنٹ, واضح پرنٹ نکال کے لگائے, تو پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ کیس اس لیے نہیں سن سکتے, سپریم کورٹ نہیں سن سکتی کیونکہ اب الیکشن قریب آ گیا تو اس لیے نہیں سنا جا سکتا. تو سلمان اکن راجہ صاحب نے کہا کہ ہم تو آئے تھے سپریم کورٹ کے پاس, سپریم کورٹ نے اپنے رجسٹرار کے ذریعے ہمیں ہمارا کیس نہیں سنا. اگر سپریم کورٹ وہ کیس سن کے اور کہہ دیتی کہ بلہ چھن جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پی ٹی آئی بطور جماعت بھی الیکشن نہیں لڑ سکتی, الیکشن لڑ سکتی ہے, نشان مختلف ہوں گے, تو یہ مسئلہ ہی نہ ہوتا. تو یہ ساری باتیں انہوں نے کی. اب آئیں ذرا 6-7 اہم پوائنٹ جلدی جلدی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو سلمان اکن راجہ صاحب نے عدالت کے سامنے رکھے. سلمان اکن راجہ صاحب نے کہا, وہ تو میں بتا چکا ہوں کہ جھوٹ بولا الیکشن آروز نے کہ ہم نے ٹکٹ نہیں دیے تھے. پھر سلمان راجہ صاحب نے کہا کہ باپ پارٹی نے 2018 کا الیکشن جو ہے وہ آزاد حیثیت میں لڑا, ان کے لوگوں نے کے پی کے میں آزاد حیثیت سے لڑا, جیت گئے. جب جیت گئے تو پھر انہوں نے درخواست دی کہ ہم ایک جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں, وہ باپ پارٹی ہے, اور پھر نیا شیڈول جاری ہوا ان کو مخصوص نشستیں دینے کے لیے. یہ وہی پوائنٹ ہے جس کے اوپر کل انہوں نے فیصل صدیقی صاحب نے کہا تھا کہ جب باپ کی بات آئی تو انہوں نے نیا شیڈول جاری کر دیا تھا الیکشن کمیشن نے خود ہی. لیکن سلمان اکن راجہ صاحب کے جو دلائل تھے اس کے جواب میں جو مندوخیل صاحب ہیں انہوں نے باپ یعنی باپ پارٹی کا بھرپور جو ہے وہ دفاع کیا. اس کے بعد ایک پوائنٹ ہے جس کے اوپر یہ میں متی اللہ جان صاحب کا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, جو انہوں نے کہا کہ ایڈوکیٹ سلمان اکن راجہ کا نظرثانی بینچ کے 11 ججز پر ہائپر سونک میزائل حملہ. اچھا, انہوں نے کیوں کہا ہائپر سونک میزائل حملہ؟ کیونکہ ہائپر سونک جو میزائل ہوتا ہے وہ آواز سے بھی 5 گنا زیادہ اس کی سپیڈ ہوتی ہے, 6000 کلومیٹر فی گھنٹہ سے بھی زیادہ اس کی جو ہے وہ رفتار ہوتی ہے, اور یہ ایسا میزائل ہوتا ہے جو جس کو دشمن کا جو دفاعی نظام ہے وہ نہیں روک پاتا, اور یہ جا کے ٹارگٹ پہ لگتا ہے, اور اس کو روکنا تقریباً ناممکن ہے. ایون کہ آئرن ڈوم بھی کے لیے بھی ممکن اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ اس حملے کو روک سکے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہائپر سونک انہوں نے یہ حملہ کیا, میزائل مارا انہوں نے یہ ان 11 ججز کے اوپر, یعنی 11 ججز کے ضمیر کے اوپر. انہوں نے کہا کہ متی اللہ جان صاحب کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے 10 ججز نے جن زمینی حقائق کو تسلیم کر کے پی ٹی آئی کو 80 سے زائد کہ سلمان اکن راجہ صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کے وہ 13 میں سے 10 ججز نے تو کہا تھا نا, 8 نے کہا تھا کہ ساری سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی ہیں, اور انہوں نے 80 کی 80 جو بنتی ہیں, اور مندوخیل صاحب نے اور انہوں نے قاضی فائزہ نے کہا تھا کہ صرف 39 کی حد تک بنتی ہیں. یحییٰ افریدی صاحب بھی پتلی گلی سے نکل گئے تھے, لیکن 10 ججز نے بہرحال کہا تھا کہ سیٹیں پی ٹی آئی کی بنتی ہیں. اس پہ سلمان اکن راجہ صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کے 10 ججز نے جن زمینی حقائق کو تسلیم کر کے پی ٹی آئی کو 80 سے زائد مخصوص نشستیں دیں, 11 ججز کا نظرثانی بینچ ان زمینی حقائق کو غلط ثابت کر کے ہی سپریم کورٹ کا فیصلہ بدل سکتا ہے.